السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیسن ہے یونٹ نمبر 5 کا سبق نمبر 5۔ اس میں ہم کچھ جمع کی پروناؤنس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے واحد کی جو ضمائر تھیں ان کے بارے میں پڑھا، اور میں نے آپ کو پورا اس کا چارٹ بنا کے دیا تھا کہ واحد کے لیے اگر مذکر ہو تو کون سی ہم جو ہے وہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ہا کی ضمیر ہے، مذکر ہے تو ہوا کی ضمیر ہے، اگر وہ جوڑ کے آئے گی مذکر کے لیے ہو ہوگا اور مؤنث کے لیے ہا ہوگا، اور اگر کسی نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ آنا کہے گا، اور اگر اپنے سے ریلیٹ کرنی ہے کوئی چیز تو پھر آخر میں اس لفظ کے یا لگتا ہے، جیسے بیتی میرا گھر۔ تو واحد کی ضمائر ہم نے یونٹ نمبر 4 میں تفصیلاً پڑھ لی تھیں۔ آج کے لیسن میں ہم جمع کی کچھ ضمائر دیکھیں گے۔ جمع کی ضمیر جو ہے وہ ہم ہے، جیسا کہ آپ لیسن میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمون اسلام لانے والے، ہم مسلمون وہ مسلمان ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یعنی ترجمے میں ہم وہ کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اور وہ سارے یعنی ہم کی ضمیر مردوں کے لیے آتی ہے، تو جہاں بھی یہ لفظ ہوگا تو ہم اس کے ترجمے میں وہ مرد کا لفظ جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے، اس میں اضافہ کریں گے۔ اس میں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ہم خالدون وہ جو ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم مظلمون وہ اندھیرے میں رہنے والے ہیں، ہم محسنون وہ احسان کرنے والے ہیں، ہم دائمون وہ پابندی کرنے والے ہیں، ہم مشفقون وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ تمام اسی طرح ہی ہم ترجمے کرتے جائیں گے۔ بعض اوقات جمع کے لفظ کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی اس میں ایڈ ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم پھر ترجمے میں وہ ان چیزوں کا اضافہ کرتے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم فیہ مختلفون۔ ہم یعنی وہ مراد یعنی زیادہ لوگ ہیں اور وہ مرد ہیں۔ جہاں بھی ہم آئے گا تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے مراد وہ ہیں اور وہ مرد ہیں اور وہ زیادہ ہیں، یعنی وہ دو سے زائد ہیں۔ ہم فیہ مختلفون وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، وہم اور وہ لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہیں یا نہیں پہچاننے والے، واو اور ہم وہ لہا اس کے لیے سابقون سبقت لے جانے والے ہیں، وہم اور وہ لہو اس کا ناصحون اس کے خیر خواہ ہیں، ہم وہ عن اللغوی لغو یا برے کاموں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جتنا بھی الفاظ ہیں اس میں ہم سے مراد جو ہے ہم وہ مرد کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا ترجمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح جو ہے یعنی آرام سے قرآن کے جملوں کی ہم جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وہم اور وہ بالآخراتی ساتھ آخرت کے کافرون اس کا انکار کرنے والے، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، اور وہ یا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اسی طرح وہم اور وہ فیہی اس میں مبلسون مایوس ہونے والے ہیں، وہم وہ للزکاتی زکوٰۃ فاعلون ادا کرنے والے ہیں، وہم اور وہ فی غفلت میں معرضون اعراض کرنے والے ہیں یا منہ میں پھیرنے والے ہیں۔ آگے جو ہے پیج نمبر 55 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں واؤ کا اگر ہم اضافہ کریں تو وہ اس میں ترجمے میں بھی واؤ کا ہم نے پہلے پڑھا کہ اور کا لفظ جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ اور ہے، تو ترجمے میں ہم اور کا اضافہ کر لیتے ہیں یا جبکہ کا بھی جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم مومنون وہ مومن ہیں، وہم مومنون اور وہ مومن ہیں یا جبکہ وہ مومن ہیں، تو اس سے جو ہے یعنی میننگ میں تھوڑا سا فرق جو ہے یہ آئے گا۔ آگے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مومنون کے ساتھ الف لام نہیں ہے، یعنی یہ ناکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ اگر اس کامن ناؤن کو ہم معرفہ کر دیں یعنی پراپر ناؤن بن جائے، الف لام آ جائے، تو ترجمے میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ ترجمے میں فرق یہ ہوگا کہ وہ اس میں تاکیدی معنی پیدا ہو جائیں گے، جیسے ہم مومنون ہے تو وہ مومن ہیں، سمپل ترجمہ ہوگا۔ ہم المؤمنون کا ترجمہ جو ہے یعنی ہم تاکیدی معنوں میں کریں گے، یعنی وہی مومن ہیں۔ تو یعنی اگر کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہو یا ترجمے میں ہم نے تاکیدی معنی پیدا کرنے ہوں تو پھر جو ہے الف لام اس لفظ کے ساتھ آتا ہے، یعنی وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ خاص اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ جیسے اب آگے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، ہم المؤمنون وہی مومن ہیں، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں،
ہم الغافلون وہی غافل ہیں، ہم الراشدون وہی جو ہے رشد یعنی ہدایت پانے والے، ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں، ہم الکفرہ وہی کافر ہیں، ہم المعتدون وہی زیادتی کرنے والے ہیں، ان المنافقون بے شک منافق، ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں، یعنی تاکیدی معنی جو ہیں یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہی آگے تمام الفاظ کے ترجمے آپ کرتے جائیں گے، اور یہ ترجمے جو ہے وہ آپ نے اس طرح کاپی میں کرنے ہیں اور اس کو مجھے سینڈ بھی کرنا ہے۔ وہم اور وہ عن الآخرتی آخرت سے، ہم غافلون وہ غافل ہیں، وہم اور وہ بذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے، ہم کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ دیکھیں وہم اور وہ فی الآخرتی آخرت میں، ہم الاخسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وہاں پہ ہم جو ہے ہی کا لفظ یعنی تاکیدی معنی اس میں ہم پیدا کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے ہم نے یونٹ نمبر 3 میں کچھ الفاظ پڑھے تھے جنہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ ہیں، جو بھی ان کے بعد لفظ آتا ہے اس کے یعنی ہم نے وہ پڑھا تھا اس میں کہ کوئی چیز کسی کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے ہم ترجمے میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، جسے ہم مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی چیز کسی سے ریلیٹ کرتی ہے تو وہ اسم کے بعد جو ہے ہم لگا دیں تو وہ جو ہے وہ چیز اس سے ریلیٹ کرے گی۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں ہم نے ہم پہلے لگایا ہے تو ترجمہ اور طرح سے ہے، یہاں پہ ہم جو ہے کوئی بھی ناؤن کے بعد ہم آ رہا ہے، جیسے کتاب ہے، کتاب کے بعد ہم لگا ہے تو اس میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا کے کی کا اضافہ کریں گے، یعنی ان کا، ان کی، ان کے، اس طرح۔ تو یہ عام طور پر عموماً پہلے جو ہے وہ ناؤن آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ رہا ہے، تو یعنی ہم کی جو کسی بھی لفظ سے پہلے اگر آتا ہے تو اس کا ہم نے پہلے صورت دیکھی، اور اب جو ہے ہم کسی بھی لفظ کے بعد آ رہا ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے وہ اس لیسن میں ہم دیکھتے ہیں۔ رب رب، ربہم ان کا رب، یعنی ہم کا ہم نے ویسے تو کانسیپٹ پڑھا کہ یہ ایسا پروناؤن ہے جس کا ترجمہ جو ہے یعنی وہ جمع کے جو ہے صیغے میں ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد مرد ہیں اور زیادہ سارے مرد ہیں۔ کتابہم ان زیادہ مردوں کی کتاب، بیتہم ان کی ان زیادہ مردوں کا گھر، رسولہم ان زیادہ مردوں کا رسول۔ آگے جو ہیں کچھ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، ربہم ان کا رب، لباسہم ان کا لباس، صلاتہم ان کی نماز، اسلامہم ان کا اسلام، صدقہم ان کا سچ، ولیہم ان کا دوست، امرہم ان کا حکم، نصرہم ان کی فتح، دارہم ان کا گھر، ملتہم ان کی قوم، قومہم ان کی قوم۔ یعنی ہم جہاں لگ رہا ہے کا کے کی کے ساتھ ہم نے ان کا، ان کی، ان کے دے، یعنی یہ ہم نے اس طرح اس میں اضافہ کرتے جانا ہے اور اس طرح جو ہے وہ ترجمہ ہوتا جائے گا۔ معذرت المعذرت، معذرتہم ان کی معذرت۔ آگے جو ہے جیسے دیکھیں موعدہم ان کے وعدے کی جگہ، مثلہم ان کی مثال، فتنتہم ان کا فتنہ۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی یہ تمام الفاظ کے ترجمے ہم کرتے جائیں گے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، ہم کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ یہ کچھ جمع بھی دیے ہوئے ہیں، جمع کے ساتھ ہم لگائیں گے تو پھر جو ہے یعنی اس حساب سے اس کا ترجمہ ہو، جیسے بیوت گھروں کو کہتے ہیں، بیتن اس کی واحد ہے، بیوتہم ان کے گھر، یعنی گھر بھی زیادہ ہیں اور زیادہ لوگوں کے گھر ہیں، بیوتہم ان کے گھر، اولیاءہم، اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء دوستوں کو کہتے ہیں، یعنی ان زیادہ مردوں کے زیادہ دوست، یعنی جمع در جمع ہے۔ اعمال، عمل ان کی جمع ہے، اعمالہم ان کے اعمال، جلود جلد کو کہتے ہیں، جلد ان کی جمع ہے جلود، جلودہم ان کی جلدیں، آباؤہم اب ان باپ کو کہتے ہیں، آبا اس کی جمع ہے، آباؤہم ان کے باپ، قلب ان کی جمع قلوب ہے، قلوبہم ان کے دل، ازواج زوج کی جمع ہے، ازواجہم ان کی بیویاں یا ان کے زوج، اجسامہم جسم کی جمع یعنی اجسامہم ان کے جسم، ایدیہم ان کے ہاتھ، امہاتہم ان کی مائیں، ان کی جمع ہے امہات، اور امہاتہم ان کی مائیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سارا یہ ترجمہ ہوتا جائے گا۔ صلاتہم ان کی نماز، عند البیتی گھر کے قریب، مؤذن اور اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں،
عندہم ان کے پاس فی التوراتی تورات میں والانجیل اور انجیل میں۔ اسی طرح یہ نیچے کچھ الفاظ ہیں، یہ ترجمے جو ہیں آپ اس کے کریں گے، اور اگر کہیں سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ میرے سے پوچھ لیں۔ یہاں پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم وہ، یہاں پہ ہم جو ہے وہ شروع میں آ گیا، وہ ازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائکی صوفوں پر متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی جنت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہاں اہل جنت انجوائے کریں گے، وہ خود بھی اور ان کی بیویاں جو ہیں درختوں کے سائے کے نیچے جو ہے وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ دعواہم ان کی پکار، فیہا اس میں، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ان کا تحفہ یا ان کا جو ہے ویلکم کے الفاظ کیا ہوں گے، فیہا اس میں، سلام سلام کہنا، یعنی السلام علیکم جو ہے اہل جنت کہیں گے۔ تو یہ وہ عبادت ہے یا وہ الفاظ ہیں کہ دنیا میں تو انسان جو ہے وہ بولتا ہی ہے گریٹنگ کے الفاظ، وہاں جنت میں بھی اہل جنت ایک دوسرے کو یہ کہیں گے۔ تو یہاں پہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور ظالم، بعضهم ان کے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں، واللہ اور اللہ، ولی المتقین متقین کا دوست ہے۔ تو اسی طرح یہ سارا جو ہے وہ ترجمہ ہم کرتے جائیں گے۔ 16 نمبر پہ دیکھیں، بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم ان کا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ہی کیا، ان کا وعدہ قیامت کا، والساعۃ اور قیامت، ادھا سخت ہے، وامر اور کڑوی ہے، ان المجرمین اور بے شک مجرم، فی غلال یعنی وہ ہوں گے سایہ میں، وسعور اور دیوانگی میں۔ اور نمبر 17 میں دیکھیں، دعواہم ان کی پکار، فیہا اس میں، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ان کے گریٹنگ کے الفاظ یا ان کا تحفہ ہوگا، فیہا اس میں، سلام سلام، وآخر اور آخر میں، دعواہم ان کی پکار یہ ہوگی کہ ان الحمد، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس طرح جب ہم ترجمہ کریں گے، اس میں ہم نے ہا بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ ہا جو ہے یعنی یہ پروناؤن ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، تو پکار کے لیے یہاں پر یہ آ رہی ہے، یہ ہا کا ضمیر آئی ہے، دعواہم ان کی پکار۔ تو ہم جو ہے یعنی وہ جمع کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، اگر پہلے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم وہ کریں گے، وہ سب مرد، اور اگر بعد میں آئے گا تو کا کے کی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اب جو ہے کچھ ہم نے جو الفاظ پڑھے تھے جنہیں ہم حروف جارہ کہتے ہیں، فی، من، الا، علی، لا، با، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اپنے بعد والے کو زیر کر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، تو وہاں ہم بھی ہم نہیں رہے گا، وہ بھی ہم ہو جائے گا۔ تو یہ ہم اس کا اثر دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے، یہ پورا گروپ ایسا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جہاں جاتا ہے وہ اپنے بعد والے کو اس کی اصل حالت میں رہنے نہیں دیتا، اور اس پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ حالت جر میں لے آتا ہے، اس کے نیچے زیر لے آتا ہے۔ بیتہم تھا ان کا گھر، فی لگتے ہی بیتہم ہو گیا، ان کا گھر تو رہا ہی، لیکن فی کا مطلب میں ہوتا ہے، ان کے گھر میں۔ ربہم ان کا رب، الا لگا، یہ حروف جارہ میں سے ہے جو یعنی اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں۔ الا ربہم ان کے رب کی طرف، الا کا ترجمہ جو ہے کی طرف ہے۔ اسی طرح رسولہم ان کا رسول، من رسولہم ان کے رسول سے۔ تو یہ جہاں بھی آئیں گے یہ آپ آگے دیکھتے جائیں، علی کے ساتھ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، علی صلاتہم ان کی نماز پر، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، علی امرہم ان کے حکم پر، علی ہداہم ان کی ہدایت پر۔ تو اسی طرح یہ سارے ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح ہم جو ہے من کے ساتھ جب آیا تو ہم بن گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من حسابہم ان کے حساب سے، من عملہم ان کے عمل سے، من سحرہم ان کے جادو سے، من یومہم ان کے دن سے، من دارہم ان کے گھر سے۔ اسی طرح ل کے ساتھ آیا ہے لام زیر، یہ بھی اپنے بعد والے کو زیر کر دے گا، لربہم ان کے رب کے لیے، لرسولہم ان کے رسول کے لیے، لحکمہم ان کے حکم کے لیے، لقومہم ان کی قوم کے لیے، لاماناتہم ان کی امانتوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے فی کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور الا کے ساتھ انا جو ہے وہ بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کچھ مثالیں یہاں قرآن سے دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ الحق حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، تو یہ ربہم تھا
من کی وجہ سے ربہم بن گیا، الحق حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے، فی قلوبہم یا قلوبہم تھا لیکن فی کی وجہ سے قلوبہم ہو گیا، یعنی یہ حالت جر میں چلا گیا، زیر والی حالت میں چلا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، انا بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے خطئا کبیرہ بہت بڑا جرم، بلکہ ہم وہ بلقائی ساتھ ملاقات ربہم ان کے رب کی کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بی لقاء سے، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو بی آیا ہے یہ حرف جر ہے، اس نے جو ہے ربہم کو ربہم بنا دیا، بلکہ ہم وہ، یہاں پہ ہم جو ہے علیحدہ سے بھی آیا ہے اور جڑ کے بھی آیا ہوا ہے، یعنی پہلا جو ہم ہے وہ علیحدہ آیا ہے اسے ہم منفصل کہتے ہیں، اور جو جڑ کے آتا ہے اس کو ہم متصل کہتے ہیں۔ ربہم میں جو رب کے ساتھ ہم تھا وہ جڑ کے آیا تو اس کو ہم کہیں گے متصل، یعنی جڑا ہوا ہم، تو وہ بی کی وجہ سے ربہم بن گیا، اصل میں یہ بھی ہم ہی تھا۔ یہ نمبر 9 پہ جو آیت ہے اس کا میں آپ کو ذرا سمجھا رہی ہوں۔ تو اسی طرح آگے 11 پہ ہم دیکھتے ہیں واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے محیط گھیرے ہوئے ہے، ان کو یعنی ان کے بعد جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، من کی وجہ سے یہ ہم جو ہے ہم ہو گیا۔ فی آذانہم آذان اذن سے ہے، آذان کان کو کہتے ہیں، ان کے کانوں میں وقرن رکاوٹ ہے، فی کی وجہ سے ہم جو ہے ہم ہو گیا، آذانہم تھا آذانہم ہو گیا۔ اموالہم یہ بھی فی کی وجہ سے اموالہم ہوا، یہ اموالہم تھا، فی اموالہم ان کے مالوں میں حق ہے، معلوم ایک معلوم، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ علی بھی حروف جارہ میں سے ہے آ گیا تو آگے نصرہم کو نصرہم کر دیا اس نے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر البتہ قادر ہے، انا بے شک للمتقین متقین کے لیے عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات النعیم نعمتوں والی جنتیں ہیں، تو عندہ جو ہے اس نے بھی ربہم کو ربہم کر دیا۔ سیماہم ان کی نشانی، فی میں وجوہہم فی جو ہے یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، اس نے وجوہہم کو وجوہہم کر دیا، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، من اثر السجود اثر نشان کو کہتے ہیں، سجود سجدے کی جمع ہے، یعنی ان کے چہروں پر آپ سجدوں کی نشانی دیکھیں گے۔ تو اسی طرح اگلی آیات بھی آپ ان کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے جائیں اور اس طرح اس کو سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ آگے جو ہے یعنی لا من انا والے حروف جو ہیں یہ بھی جو ہے ان ضمائر کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے یعنی اس کا ترجمہ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، ان لوگوں کا ان لوگوں کی کیا مفہوم اس میں پیدا ہو جاتا ہے، لہم ان کے لیے، منہم ان سے، انہم بے شک وہ، جیسے قلم تھا قلمہم ان کا قلم، انہم بے شک وہ، اور اسی طرح انہم کے وہ، انا بے شک اور انا کے، تو یہ اس طرح جو ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ لہم ان کے لیے جہنم جہنم ہے، لہم من اللہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے، لہم ان کے لیے ہے اخوہم ان کا بھائی نوح، لہم ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال، لہم ان کے لیے ہے غرن نقصان، ولا نفع اور نہ کوئی فائدہ، الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے، تو اسی طرح جو ہے یہ بھی وہ حروف جارہ میں سے ہی ہیں اور وہ اسی طرح ہی ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں لہم جو ہے مختلف انسانی گروہوں کی جزا و سزا کے بیان میں بھی آتا ہے، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، لہم جنات ان کے لیے جنتیں ہیں، لہم درجات ان کے لیے درجے ہیں، لہم اجر کریم ان کے لیے باعزت اجر ہے، لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، لہم الامن ان کے لیے امن ہے، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، انا لہم جنات ان کے لیے بے شک ان کے لیے ہے جنتیں، لہم فیہا فاکہہ ان کے لیے جو ہے پھل ہیں، لہم رزق معلوم ان کے لیے معلوم رزق ہے، لہم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں، لہم اجر غیر ممنون 15 نمبر پہ دیکھیں ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، تو اسی طرح جو ہے وہ سارے یہ ترجمے ہوں گے اور ان کو آپ خود دیکھیں۔ وَلَهُمْ ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب النار جلانے آگ کا عذاب ہے، لہم عذاب ان کے لیے ہے عذاب فی الحیات الدنیا
دنیا کی زندگی میں، متاعن قلیل تھوڑا فائدہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے۔ یہاں پہ بھی آیات جو ہیں وہ کچھ دی ہوئی ہیں، آپ ان کے ترجمے جو ہیں وہ دیکھیں۔ نمبر 50 پہ فَإِنَّهُمْ بے شک وہ لَآكِلُونَ مِنْهَا اس سے بھرنے والے ہیں، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ کیا ہی برا وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ ثم پھر إِنَّ لَهُمْ ان کے لیے عَلَيْهَا اس پر لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ مشروب ہے کھولتا ہوا پانی۔ ثم پھر وہ إِنَّ بے شک مرجعهم ان کا لوٹنا ہے إِلَى الْجَحِيمِ جہنم کی طرف۔ تو اسی طرح جو ہے یہ تمام آیات ہیں، ان کا ترجمے جو ہیں وہ آپ دیکھیں۔ یہاں پہ جتنی بھی ضمائر ہم نے لیسن نمبر 8 تک پڑھی ہیں وہ ضمائر تھیں جو غائب کے صیغے کے لیے آتی ہیں، یعنی وہ شخص موجود نہیں ہے یا وہ لوگوں کا گروپ موجود نہیں ہے، تو ہم کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی۔ اب ان کے لیے وہ ضمائر ہم دیکھیں گے کہ جو ایسے لوگوں کے گروپ کے لیے ہیں جو سامنے موجود ہیں، یعنی اس کے لیے ضمیر آتی ہے انتم، یعنی تم سب لوگ۔ تو انتم بھی جو ہے یہ مردوں کے لیے آتی ہے اور جمع کے لیے آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ وہ غائب تھے، یہاں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ انتم کا ترجمہ ہوتا ہے تم لوگ، مسلمون مسلمان، انتم مسلمون تم لوگ مسلمان ہو، انتم مجاہدون تم مجاہد ہو، انتم شاکرون تم سب شکر گزار ہو۔ تو اسی طرح جو ہے آگے یہ تمام مثالیں دی ہوئی ہیں، انتم صامتون تم سب خاموش، انتم عاکفون تم سب اعتکاف کرنے والے، انتم مجتمعون تم سب اکٹھے ہونے والے، انتم واردون تم سب داخل ہونے والے، وارد ہونے والے، انتم فقراء تم سب فقیر، انتم قلیل تم سب تھوڑے۔ آگے جو ہے اگر حل کا لفظ استعمال کریں، حل عربک میں کیا کے معنوں میں آتا ہے، کسی بھی جملے کو اگر پوچھنا ہو کہ کیا ہے تو حل کا لفظ جو ہے اس میں ہم شامل کرتے ہیں، حل انتم مسلمون کیا تم مسلمان ہو، فحل انتم مسلمون کیا تم مسلمان ہو۔ تو حل آئے تو کیا، اور فحل آئے تو پس کیا، فا جو ہے وہ پس کے معنوں میں آتا ہے، ان تاکید کی جا رہی ہوتی ہے۔ فحل انتم شاکرون تو پس کیا تم شکر گزار ہو، فحل انتم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ سارا اس میں یہ ترجمہ ہم کرتے جائیں گے۔ آگے واؤ کا اضافہ کریں تو اور کا لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، انتم مسلمون تم مسلمان ہو، انتم مسلمون اور تم مسلمان ہو۔ تو اسی طرح انہوں نے کچھ مثالیں آگے دی ہیں، وَأَنْتُمْ مسلمون اور تم مسلمان ہو، وَأَنْتُمْ کارہون اور تم ناپسند کرنے والے، وَأَنْتُمْ عاکفون اور تم اعتکاف کرنے والے، وَأَنْتُمْ لہا کارہون اور تم لہا کا ہوگا ساتھ اس کے، کارہون ناپسند کرنے والے ہوں، وَأَنْتُمْ ظالمون اور تم ظالم ہو، وَأَنْتُمْ معرضون اور تم منہ پھیرنے والے ہو، وَأَنْتُمْ أذلة اور تم ذلیل ہو، وَأَنْتُمْ عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو۔ تو اسی طرح باقی بھی ترجمہ جو ہے وہ ہوگا۔ بل انتم قوم مسرفون بلکہ انتم تم قوم ہو، مسرفون حد سے بڑی ہوئی۔ تو یہ انتم کا ترجمہ جہاں بھی آئے گا تو وہ تم کا ہم کریں گے، انتم تم، یعنی آپ ویسے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ساؤنڈ بھی سیم ہے تو، لیکن تم اس سے مراد زیادہ ہیں اور مرد ہیں۔ آگے جو ہے اگر کسی جڑ کے آتا ہے اور وہ آپ نے کسی سے مخاطب کرنا ہے تو وہاں پہ ہم میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم شروع میں بھی آ جاتا ہے اور بعد میں لگ جاتا ہے، لیکن یہاں انتم جو ہے وہ اکیلا آنا ہو تو اس طرح آتا ہے، لیکن اگر اس کو کسی کے لفظ کے ساتھ جوڑ کے لانا ہو تو وہ انتم نہیں رہتا، پھر وہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کتابن کتاب، کتابکم تمہاری، تم زیادہ مردوں کی کتاب، بیتن گھر، بیتکم تم لوگوں کا گھر، یعنی تم زیادہ مردوں کا گھر۔ تو آپ ترجمے میں اس کو شارٹ کر کے تم لوگوں کا گھر کہہ دیتے ہیں، لیکن جہاں بھی یہ کم آئے گا تو اٹ مینس کہ یہ مردوں کے لیے ہے اور وہ زیادہ مردوں کے لیے، اور ان سے آپ مخاطب ہیں، اور اگر زیادہ مرد ہیں اور آپ ان سے مخاطب نہیں ہیں اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں ہم آئے گا، بیتہم ان سب مردوں کا گھر، بیتکم تم سب مردوں کا گھر، رسولہم ان سب مردوں کے رسول، رسولکم تم سب مردوں کے رسول۔ تو یہ ان میں فرق ہے۔ کچھ الفاظ کے ساتھ انہوں نے دیا ہے، ربکم تم سب کا رب، ولیکم تم سب کا دوست، ارضکم تم سب کی زمین، حیاتکم تم سب کی زندگی، دارکم تم سب کا گھر، طعامکم تم سب کا کھانا، ذکرکم تم سب کا ذکر۔ اسی طرح آگے جو ہے
یہ سارے الفاظ اسی طرح ہیں. قریتکم تم سب کی بستی، امتکم تم سب کی مائیں، مرجعکم تم سب کا لوٹنا، سعیکم تم سب کی کوشش، معکم تم سب کے ساتھ. تو اسی طرح جو ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. آج یہ نمبر 15 پہ دیکھیں، اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک. 17 کو دیکھیں، وفی السماء اور آسمان میں، رزقکم تمہارا رزق ہے، بشراکم تمہاری لیے خوشخبری، الیوم آج، جنات باغات، انہو بے شک وہ، لکبیرکم تمہارا وہ بڑا ہے. تو کم جو ہے یعنی وہ جہاں بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ تم ہوگا، اور اس سے مراد زیادہ مرد ہوں گے. نمبر 43 پہ دیکھیں، انما سوائے اس کے نہیں، الہکم تمہارا الہ یا تمہارا معبود، اللہ اللہ ہے، الذی وہ جو، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی. 45 پہ دیکھیں، وما خلقکم اور ما خلقکم نہیں تمہاری پیدائش، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھایا جانا، الا مگر کا نفس واحدہ ایک نفس کی طرح ہے. کا جو ہے وہ مانند یا کی طرح کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، نفس واحد، واحد ایک کو کہتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. 42 پہ دیکھیں، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. کم جو ہے یعنی جمع کو منسوب کرنے کے لیے آتا ہے، اور کچھ رشتوں کے ساتھ بھی آتا ہے. قرآن پاک میں رشتوں کا کچھ الفاظ کے ذکر کیا گیا ہے. اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخوان اس کی جمع ہے، اخوانکم تمہارے بھائی. ابن اس کی جمع آبا ہے، آباؤکم تمہارے باپ. زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی مرد کے لیے آئے تو اس کے مراد بیوی ہے، اور بیوی کے لیے آئے تو اس سے مراد اس کا شوہر ہے. تو ازواج اس کی جمع ازواجکم تمہاری بیویاں. ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع ابناؤکم تمہاری بیٹیاں. ولدن بیٹے کو جو اولاد کو کہتے ہیں، ایک بچے کو کہتے ہیں اولاد، اس کی جمع ہے اولادکم تمہاری اولاد. ماں کو کہتے ہیں امہات، اس کی جمع ہے امہاتکم تمہاری مائیں. اخت بہن کو کہتے ہیں اخوات، اس کی جمع ہے اخواتکم تمہاری بہنیں. خالہ خالہ کو اردو میں بھی ہم خالہ ہی کہتے ہیں. خالات اس کی جمع ہے خالاتکم تمہاری خالائیں. عم جو ہے عمتن پھوپھی کو کہتے ہیں عمات، اس کی جمع ہے عماتکم تمہاری پھوپھیاں. عمن چچا کو کہتے ہیں عمتن، یعنی گول تا جو ہے وہ مؤنث کی پہچان ہے تو وہ پھوپھی ہے. بنت بیٹی کو کہتے ہیں بنات، اس کی جمع ہے بناتکم تمہاری بیٹیاں. تو یہ سارے جو ہیں کچھ رشتے ہیں، ان کو تو آپ یاد کر لیں، اور آپ کی عربک کی وکیبلری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ رشتوں کے حوالے سے کون سے الفاظ عربک میں آتے ہیں. آگے کچھ اعضاء کے نام بھی ہیں، یہ بھی آپ کی وکیبلری میں ایک اچھا اضافہ ہے، ان کو بھی یاد کریں اچھی طرح. عین آنکھ کو کہتے ہیں آیون، اس کی جمع ہے آیونکم تمہاری آنکھیں. وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجوہ، اس کے چہرے کی جمع ہے وجوہکم تمہارے چہرے. لسان زبان کو کہتے ہیں السنہ، اس کی جمع ہے السنتکم تمہاری زبانیں. ید ہاتھ کو کہتے ہیں ایدین، جمع ہے اس کی ایدیکم تمہارے ہاتھ. بصر آنکھ کو کہتے ہیں ابصار، اس کی جمع ہے ابصارکم تمہاری آنکھیں. جلد جلد ہے جلود، اس کی جمع ہے جلودکم تمہاری جلدیں. قلب دل کو کہتے ہیں قلوب، اس کی جمع ہے قلوبکم تمہارے دل. صدر سینے کو کہتے ہیں صدور، اس کی جمع ہے صدورکم تمہارے سینے. رأس جو ہے سر کو کہتے ہیں رؤوس، اس کی جمع ہے رؤوسکم تمہارے سر. رجل پاؤں کو کہتے ہیں ارجل، یعنی جمع ہے ارجلکم تمہارے پاؤں. ظہر جو ہے پشت کو کہتے ہیں ظہور تمہاری پشتیں، ظہورکم تمہاری پشتیں. فو افواہکم، فو جو ہے منہ کو کہتے ہیں افواہ، اس کی جمع افواہکم تمہارے منہ. اسی طرح جو ہے یہ آیت ہیں کچھ دی ہوئی ہیں، ان کو ذرا دیکھیں. انما سوائے اس کے نہیں، اموالکم تمہارے مال. کم آیا ہے، کم کا ترجمہ جو ہے تم ہے. اولادکم اور تمہاری اولادیں. فتنتن آزمائش ہیں. واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم اجر عظیم ہے. یہاں عندہ میں ہو جو ہے یہ واحد کے لیے ضمیر ہے، اور ہم نے اوپر پڑھا وہ جمع کے لیے ضمیر ہے. واحد کے لیے ہو، جمع کے لیے ہم. اور اسی طرح کا اور کی ہم نے جو واحد کے لیے پڑھی تھیں، وہاں یہاں پہ وہ جمع ہو کے کم بن گیا اس کا. کا ترجمہ جمع جو ہے کم ہے، ہو کا جمع جو ہے ہم ہے. امہاتکم تمہاری مائیں، بناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری خالائیں، وعماتکم پھپھیاں، وخالہ اخوانکم تمہارے بھائی، اماتکم تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں. یہ کچھ رشتوں کا ذکر ہے.
اچھا اب جو ہے یعنی وہی حروف جارہ آگے ہیں دوبارہ، جو ہر چیز کو زیر کر دیتے ہیں، اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ان کا کس طرح اثر انداز ہوگا تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ علی قلوبکم، قلوب کے با کے نیچے زیر ہے، آلہتکم، علی حرثکم، علی مکانتکم، تو زیر جو ہے وہ ہر جگہ آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں۔ من کے ساتھ کیسے ہے، فی، یہ وہی حروف جارہ انہوں نے بار بار آنا ہے، اور ان کو آپ تو بالکل رٹ لیں کہ علی، الا، فی، لا، با، کس طرح سے جو یہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر یہ کچھ ل کے ساتھ، من اور انا کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، تو لکم تمہارے، تم لوگوں کے لیے، منکم تم لوگوں سے، انکم بے شک تم لوگ، تو کسی بھی نام کے آخر میں کم کا اضافہ ہو تو تم لوگوں کا یا تم لوگوں کی، کے، کی جو ہے اس کا اضافہ ہوگا، انا، انا، فی، عن، ل، یہ انہوں نے ساتھ دیے بھی ہوئے، ان کو آپ دیکھ لیں، جیسے قلم، قلم تھا، قلمکم تم لوگوں کا قلم، انکم بے شک تم لوگ، انکم کے، انا کے ہے اور انا بے شک ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو لیسن میں بتایا۔ علیکم اللیل، تمہارے اوپر جو ہے وہ رات ہے، علیکم فی الکتاب، تمہارے ذمہ ہے کتاب میں، علیکم مسکین، تم جو ہے یعنی مسکین ہو، یہ سارے اسی طرح اس کے ترجمے آئیں گے۔ یہ لکم کے ساتھ آیا ہے، لکم انہار، ان کے لیے نہریں ہیں، لکم فی الجبال، تمہارے لیے پہاڑ ہیں، لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے راتیں ہیں اور دن ہیں، لکم ذنوبکم، تمہارے لیے گناہ ہیں، یعنی یہاں پہ دیکھیں لکم، ل، پھر کم، ذنوبکم، ل کے لیے، کم تمہارے، ذنوبکم تمہارے گناہ، لکم اللیل لباسا، تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے ترجمے جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے۔ یہ آیات ہیں، کافی زیادہ انہوں نے مثالیں دی ہیں، سب کو ہی آپ نے جو اچھی طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ یہاں ذالکہ کے ساتھ جو کم آتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ اسم اشارہ ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ ذالکہ کا ترجمہ جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن قرآن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میجورٹی اس کا ترجمہ ہم یہ کے معنوں میں ہی کرتے ہیں۔ ھذا بھی یہ ہوتا ہے، ذالکہ وہ کے لیے، اشارہ بعید کے لیے، لیکن ہم قرآن میں میجورٹی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کے معنوں میں کرتے ہیں۔ تو ذالکہ جو ہے جب کم کے ساتھ مل کے آئے گا تو دو کاف تو پروناؤنس نہیں ہو سکتے، تو اس لیے پھر ایک ہی کاف کو رہنے دیتے ہیں، وہ ذالکم بن جاتا ہے، ذالکم۔ تو اس میں جو ہے اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے، یہی ہے تمہارا اللہ، یہ تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ذالکم اطہر، یہی پاکیزہ ہے، ذالکم حکم اللہ، یہی اللہ کا حکم ہے، ذالکم فسق، یہی نافرمانی ہے، علی ذالکم، اسی پر، ذالکم الشیطان، یہی شیطان ہے، ذالکم ازکیٰ، یہی سب سے عمدہ ہے، ذالکم قولکم، یہی تمہاری بات ہے، فی ذالکم، اسی میں، تو ذالکم جو ہے یعنی یہ تاکیدی معنوں کے لیے آ رہا ہے اور اسی طرح اس میں تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں تک جتنی بھی ضمائر تھیں وہ ہم نے وہ جمع مذکر کے لیے جو بھی آ رہی ہیں، اگر وہ جمع مذکر غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر ہم لگاتے ہیں، وہ ہم شروع میں آئے تو وہ کیا اس کا ترجمہ ہوگا، اور بعد میں آئے گا تو وہ کس طرح انداز سے آتا ہے، حروف جارہ کے ساتھ آئے تو ہم بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جمع مذکر جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں، یعنی آپ ان سے مخاطب ہیں، تو پھر آپ انتم کا لفظ لے کر آتے ہیں، اور اگر جو ہے یعنی ہم نے کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کے لانا ہے تو پھر کم کی ضمیر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ ہم نے ان لیسنز میں پڑھا ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور پریکٹس کریں، اور ان کو جو ہے آیات کو کمپلیٹ کریں۔ کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں نے کل جو ہے اس کی PDF بنا کے مجھے، بلکہ 2 دن میں آپ کو دے دیتی ہوں، بلکہ عید کے بعد تک آپ لوگ جو ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے یہ تمام آیات جو ہیں وہ مجھے آپ نے بھیجنی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ قرآن کی آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔